آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. کیا تم اس بات کی امید، افتطمعون، طمع کہتے ہیں نا لالچ، افتطمعون کیا تم لالچ رکھتے ہو اس چیز کی، کیا تم امید رکھتے ہو اس چیز کی، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لا لے، جی کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لا لے یا تم پر اعتماد کر لے، جی تم پر اعتماد کر لے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب یہاں پر کس سے متعلق گفتگو ہو رہی؟ اہل ایمان سے گفتگو ہو رہی ہے، منافقین اور کفار سے متعلق. جی کیا اے ایمان والو، کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ وہ اتنا آسانی سے تم پر بھروسہ کر لیں گے، تمہاری بات کو مان لیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، یہ یہود جو بنو اسرائیل اور یہود جو سابقہ امتیں گزری ہے، اہل کتاب خاص طور پر بنو اسرائیل، ان کا ذکر چل رہا ہے. وقد كان فريق منهم، اور تحقیق کے تھی، فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، یسمعون سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے. یعنی وہ لوگ ان کے اندر تو سختی اتنی ہے، ان کے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس کے بعد اس کو چینج کر دیتے تھے. چینج کرتے تھے یعنی اس کے ورڈز کو بدل دیتے تھے، الفاظ کو چینج کر دیتے تھے، جیسا تورات میں اور انجیل میں انہوں نے کیا. اس کے علاوہ وہ الفاظ کے علاوہ وہ معانی چینج کر دیتے. یعنی قرآن کیا کہتے، آج بھی جیسا ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام تو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن بیان ایسا کر رہے ہیں جیسا ان کا من کہتا ہے کہ یہ چیز اپنے کو اس کے اندر ثابت کرنا ہے. بھلے وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس آیت کے معنی کو ایسا موڑ کے ایسا اپنا مطلب نکال کے اس کے بعد ایک ایسے رزلٹ پر پہنچنا جو اپنی طبیعت کے مطابق ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل، یہود، ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے وہ کیوں فرما رہا ہے؟ تاکہ اس امت میں آج کے زمانے میں موجودہ افراد خود کو الرٹ کر لیں، جی خود آگاہ ہو جائیں اور خود جو ہے سمجھ جائیں یہ بات کو کہ یہ بڑے گناہ ہے سابقہ امتوں نے جو کیا ہے، اگر ہم بھی وہی کریں گے تو اسی طرح ہم بھی تباہ ہوں گے. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، جی اتنے بڑے گنہگار تھے وہ لوگ کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے. ایسا نہیں کہ نا سمجھی کے ساتھ، ان کو نہیں پتا ہے، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے. اللہ کے کلام کو سمجھ لینے کے بعد بنو اسرائیل بدل دیتے تھے. اور آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ چیز کر رہے ہیں. قرآن کریم آپ پڑھے، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کی تراجم پڑھیے، جو عالم پر آپ کو اعتماد ہے. ہم تو شیخ الاسلام کا ترجمے کی بات کرتے ہیں، تفسیر کی بات اگر کریں اردو حضرات کے لیے، تفسیر کی اگر بات کریں تو تفسیر صدیقی کا ہم ریفرنس دیتے ہیں، ہم کو تو یہ بہتر لگتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس پر آپ کو اعتماد ہو وہ آپ پڑھیں، لیکن دیکھیے جب آپ پڑھیں گے اس کے معانی سمجھ میں آئیں گے، آپ کو اس پر عمل کرنے کا ہوگا، تو پھر اپنی طبیعت کے مطابق ہم بھی چینج کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ایک عام آدمی یہ کرتا ہے. علماء بدرجہ اولا کر رہے ہیں یہ کام، تبھی تو امت میں اتنے فساد ہے، امت میں اتنی سختیاں، اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے، اتنے تفرقے، اتنے فساد اور فرقہ بندیاں جو ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام بادشاہوں کے زیر اثر، جی لیڈروں کے، سیاستدانوں کے زیر اثر، یا پھر پیسے والوں کے زیر اثر آ کر کہ ان سے اگر اس طرح سے اگر معنی بیان کر دیں گے تو فلاں سیٹ خوش ہو جائیں گے، اس طرح سے اگر بیان کر دیں گے تو فلاں جی. اب دیکھیں آپ سعودی علماء کے سٹینڈ جو چینج ہو رہے ہیں، 10 سال پہلے سعودیہ کے علماء کا کیا موقف تھا اور آج ان کا موقف دیکھیں، سر سے پیر تک ان کے فتاوی چینج ہو چکے ہیں. بادشاہ چینج ہوگا تو فتوے چینج ہو گئے، جی کیا کہتے ہیں، حلال شراب سامنے آ گئی، شراب میں حلال قسم سامنے آ گئی، ناچ گانا بے حیائی سب سامنے آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ نئے بادشاہ کا شوق ہے. پرانے بادشاہوں کا شوق جو ہے دہشت گردی کی طرف تھا، تو یہیں سے فنڈز نکل کر پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی تھی. اور یکایک اب بادشاہ بدل گئے، اب ان کا گانا، ناچ اور بے حیائی کی طرف ان کی رغبت ہے، تو سارے فتاوی ان کے لیے پھر آ گئے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فتوے کیسا تبدیل ہو رہے ہیں؟ بادشاہوں کے پریشان
پریشر میں، لیڈروں کے پریشر میں، پیسے والوں کے پریشر میں، جی جو جناب نذرانہ دینے والے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر لوگ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، اپنے کانوں سے سنا ہوں، لوگ جو ہے کسی قرآن کی آیت پڑھ کے اس میں سے معنی نکال کے لیڈر کو خوش کرتے ہیں، جی سیٹھ صاحب کو خوش کرتے ہیں، مرحوم کی تعریف کرتے ہیں تاکہ موجودہ حضرات ان کے اہل خانہ خوش ہو جائیں اور کچھ نذرانہ بڑھ کر دے دے، یا نذرانہ جو دے رہے ہیں اس کو جاری رکھے۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں، نہیں، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، پیسے کا لالچ ان کے دلوں کو اندھا کر چکا ہے، وہ پتھر دل ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں لیکن اپنے طبیعتوں کے اور مرضی کے مطابق بدل رہے ہیں۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جی سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ ان کو علم ہے اس بات کا، ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ صحیح جو بات ہے وہ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی منمانی تبدیلی کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے دل خراب ہو چکے ہیں۔ اس حالت میں کیا آپ لوگ یہ اس بات کا لالچ رکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھروسہ کریں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے؟ نہیں، یہ منافقین اور یہ کفار جو ہوتے ہیں، جو حق کو سمجھ کر انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اتنا آسانی سے وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔